بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں کون سے عمل کریں؟ تو اس کا جواب میں آپ کو حدیث پاک سے عرض کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب صفحہ 408 پر لکھتے ہیں، اور صحیح ابن حبان میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں 4 کام کثرت سے کرو۔ 2 کاموں سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور 2 کاموں کے بغیر چارہ کار نہیں۔ پہلا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے کرو، وہ وہی ذکر ہے جس کے بارے میں حضور خود فرماتے ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ حضور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ رمضان المبارک میں کثرت سے پڑھا کرو۔ اور دوسرے مقام پہ نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ 576 پر ہے کہ رمضان المبارک میں محفل ذکر میں شامل ہونے والے کو ہر قدم پر پورے سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بروز حشر ایسا بندہ میرے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جو رمضان المبارک میں اکٹھے ہو کے لوگ میرا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں دوسرا کام جو کثرت سے کرنا ہے وہ ہے استغفار۔ استغفار کا ورد کرنا، یہ بھی رمضان المبارک میں کثرت سے کرنے کا حکم ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے قحط کی شکایت کی کہ حضور قحط بڑا ہے، تو فرمایا استغفار کیا کرو۔ کسی نے شکایت کی حضور غربت ہے، فقر ہے، غریبی ہے، کام کوئی نہیں، رزق کی تنگی ہے، آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ میں اولاد نرینہ چاہتا ہوں، اولاد نرینہ نہیں، آپ نے اس سے بھی فرمایا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ باغ خشک ہو گیا ہے، قحط پڑ گیا ہے، حضور ہمیں بتائے ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک پاس بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا حضور ہر کام کے لیے کثرت سے استغفار، اولاد نہ ہو پھر بھی کثرت سے استغفار، اگر قحط ہے پھر بھی کثرت سے استغفار، غربت ہے پھر بھی کثرت سے استغفار، اولاد نرینہ نہیں پھر بھی کثرت سے استغفار کا حکم دے رہے ہیں۔ باغ خشک ہونے پر بھی آپ فرماتے ہیں کثرت سے استغفار کرو۔ تو آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں سورہ نوح میں ارشاد فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آپ نے جو باتیں کہی تھی، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا یہ ساری چیزیں میرے اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کی ہیں کہ اگر تمہیں یہ چیزیں چاہیے، تمہیں پریشانی ہے، تمہیں دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتا ہے، قحط ہوتی ہے، اولاد نرینہ چاہیے، غربت ہے، باغ خشک ہو گئے، تو قحط ہو گیا، تو پھر استغفار کرو۔ یہ حکم میرا اللہ قرآن میں دے رہا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ 2 کام تم نے رمضان میں کثرت سے کرنے ہیں، اور 2 کام جو ہیں ان کے بغیر چارہ کار نہیں۔ یہ 2 کام میں نے آپ کو عرض کر دیے، اگلے 2 کام جو ہیں وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، جن کے فصلیں جو ہیں وہ خشک ہو رہی ہیں یا فصلیں صحیح نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سرسبز و شاداب بابرکت فصلیں عطا فرمائے، قحط دور فرمائے۔ جو غریب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غربت دور فرمائے۔ جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ تو یہ ہمیں ایک عمل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے، جو حضور نے ہمیں عمل بتایا رمضان مبارک میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، آدھا عرض کیا، آدھا اگلی ویڈیو پہ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔